السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسلمانوں پر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی مساجدوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی مدارس پر، کبھی اسلامی شاعر پر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر اور اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث یاد آتی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے کہ کھانے والے کھانے کے برتنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے برتن پر کس طرح ٹوٹ پڑتا ہے، تو اسی طرح دیگر قومیں اسلام پر اور مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوں گے۔ دنیا کے چھپے چھپے پر مسلمانوں کی تعداد موجود ہوگی، لیکن تم اس وقت بے وقت اور بے حیثیت ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، تمہارا ڈر دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور چاروں طرف سے تم پر آزمائش ہوگی اور لوگ تمہارے اسلام پر اور اسلامی شاعر پر حملہ کریں گے، لیکن اس وقت جو مسلمان ہوں گے بے وقت اور بے حیثیت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں اور موت کے ڈر سے اسلام پر عمل کرنا ترک کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کو ماننے والے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمانوں کے مساجد مدارس محفوظ رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں اور موت کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دے گا۔ میرے عزیزو، ہم نے دنیا کی محبت میں اور دنیا کی مصلحت کی خاطر دین پر عمل کرنے کو ترک کر دیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم حقیقت میں مسلمان نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں چلتے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جو مسلمان کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی بات نہیں سنتے، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں میں سے دنیا کی محبت کو نکالیں اور مصلحت کی خاطر اپنے دین پر عمل کرنا کو ترک نہ کرے، کیونکہ اگر آپ نے دنیا کی مصلحت کی خاطر اپنے دین کو چھوڑا، اپنے دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر عمل کرنے کو ترک کر دیا، تو میرے عزیزو، یہ دنیا کی مصلحت آپ کی دنیا بھی لے ڈوبے گی اور آخرت بھی لے ڈوبے گی۔ اس لیے دنیا کی محبت کو ختم کریں، موت کا ڈر اپنے دل سے نکالیں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر داخل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اپنے دل میں داخل کرے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے اور موت کا ڈر ہمارے دل سے نکالے اور اسلام پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔